प्रिंसिपल हैं कुलिया दारुल कुरान वल हदीस जनाब उन्हीं फैसलाबाद वो तशरीफ लाएं और मुख्तसर नसीहत। الحمدللہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز۔ ہماری حیات الدنیا الا متاع الغرور۔ عزیزان محترم، یہ واعظ کا وقت تو نہیں ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کفیٰ بالموت واعظا، سب سے بڑی بات یہ موت، یہ میت آپ کے سامنے موجود ہے، سب سے بڑی بات تو یہ ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ جو انسان چاہے وہ نہیں ہو سکتا، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوگا۔ جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے جانا ہی جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کا ہی سوال کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ آمین۔ یہ ہمارے بھائی شیخ یاسین راشد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یقیناً یہ بڑے صدمے کا موقع ہے جماعت کے لیے، ادارے کے لیے، اہل علاقہ کے لیے، لواحقین کے لیے۔ جوان شخص کی موت اور اچانک موت مومن کے لیے تو راحت ہی ہوتی ہے، تاہم بڑی تکلیف دہ موقع ہے۔ یقین نہیں آ رہا یہ نوجوان جو ایک سکالر کی شکل میں الحمدللہ ابھر رہے تھے، کلیہ دارالقرآن والحدیث میں ان کا ایک طویل عرصہ گزرا۔ مجھے یاد ہے 11 سال کی عمر میں بالکل چھوٹا بچہ، جس وقت یہ اس کو داخل کرایا گیا، اپنی تعلیم کا آغاز ہی دارالقرآن سے کیا۔ پہلے قرآن کریم کو حفظ کیا، پھر تجوید پڑھی، پھر علوم اسلامیہ 7 سال کا کورس کیا، پھر اسی ادارہ سے مدینہ یونیورسٹی میں داخلہ ہو گیا۔ یقیناً یہ بہت بڑا اعزاز، اور بھی بہت ماشاءاللہ طلباء جاتے ہیں، لیکن یہ ہونہار طالب علم جس میدان میں بھی گیا ہے الحمدللہ کامیابیاں حاصل کی، لیکن وقت نے ساتھ نہیں دیا۔ یہ نوجوان اپنی جوانی کی عمر میں ہی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اسلام آباد میں یونیورسٹی میں ایک لیکچرار کے طور پر وہاں کام کر رہے تھے، اور ایک اہم مسجد میں خطبہ بھی ارشاد فرما رہے تھا۔ کل ہی میں فیصل آباد مدیر مسجد میں فجر کی نماز پڑھی آج کی۔ شیخ حافظ داؤد صاحب بیان کر رہے تھے
کہ کلیہ دارالقرآن میں جب یہ ایک شام کی کلاس شروع کی گئی تو وہاں یہ نوجوان شہر کے لوگوں کو ترجمہ کلاس پڑھا رہے تھے. میں بھی بچوں کو لے کے آیا، بلکہ میں خود بھی وہاں پر بیٹھا اور ان کے تعلیم کا انداز، سمجھانے کا انداز بڑا ہی خوبصورت تھا. الحمدللہ ثم الحمدللہ اپنی زندگی تعلیم و تعلم میں گزاری ہے جتنی بھی گزاری ہے. اب ترقی کے مناظر طے کر رہے تھے، پی ایچ ڈی کر رہے تھے اور وہ مرحلہ بھی مکمل ہونے والا ہے، لیکن اجل آ گیا. مومن آدمی کو تقدیر کا سہارا ہوتا ہے کہ جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے ایک نہ ایک دن جانا ہے. وقت مقرر جو ہے وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. ہر انسان یہی چاہتا ہے لمبی عمر گزارنا، لیکن تقدیر جو ہے وہ غالب ہے. واللہ غالب علی امرہ، اللہ کے فیصلے اٹل ہے، اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی. تو سوگوار خاندان، اس کی بیوہ، اس کے بچوں کو دیکھ کر یقیناً صدمے میں اضافہ ہوتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے اس عمر میں باپ کی شفقت سے محرومی یقیناً ایک تکلیف کے مرحلہ ہے، لیکن صبر کے علاوہ چارہ نہیں ہے. إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. اللہ تبارک تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہوا ہے. میں اپنی طرف سے شیخ العزیز محمد صاحب حفظہ اللہ تشریف فرما ہے، ان کی طرف سے سوگوار خاندان اس صدمے میں شامل ہے. اللہ اس بچے کو ولی کا رحمت فرمائے. ان کی موت کا وقت جو ہے وہ بھی بڑا نرالا ہے کہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. جمعے کا خطبہ، جمعے کا دن ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے. خطبہ مختصر کر کے نماز بڑی مشکل سے مکمل کی اور اسی حالت میں ہی اسپتال جانا. اللہ اس کی اگلی منزلیں آسان فرمائے. ہم سب یہاں دعا کے لیے اکٹھے ہیں. خوش قسمتی کی بات ہے کہ علماء کرام تشریف فرما ہے. فیصل آباد سے کلیہ دارالقرآن کے اساتذہ کرام تشریف فرما ہے، طلباء تشریف لائے ہیں. مرکز خیبر سے علماء کرام اس طرح کی یہ فرما رہے تھے. شیخ مفتی عبدالرحمن عابد صاحب تشریف لا رہے ہیں. یہ احساس ہے کہ اتنے بڑے علماء کرام شیخ یاسر ناجد صاحب کی جنازے پر تشریف لائے ہیں. تو اللہ ہم ان کی گہرائیوں سے ان کی دعا کرتے ہیں، اللہ ان کے آخری منزل کا ساتھ کرے. ہم سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم دل سے دعا کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب آپ میت کے لیے حاضر ہو فاخلصوا له الدعاء، اس کے لیے خالص دعا. یہاں پر ہم کوئی شخص کی اس کے کام کے لیے نہیں آیا کہ وہ کسی کو کچھ دکھانا چاہتا ہے یا کوئی اور مقصد ہے. مقصد صرف یہی ہے کہ ہم اس کے لیے آخری فرض ادا کرتے ہیں، اس کے لیے دعا کے لیے آئے کہ اللہ اس کی قبر ٹھنڈی کر دے، قبر اس کی وسیع کر دے گا، اس کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. حافظ قرآن بھی بڑا اعزاز ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں اللہ اس کے واحدین کو سب سے جمیل عطا فرمائے اور اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آخر دعوانا جزاک اللہ خیرا. گفتگو فرما رہے تھے فضیلت الشیخ مولانا محمد انس حفظہ اللہ تعالیٰ. محترم بھائیوں، مولانا محمد یاسین راشد رحمہ اللہ یہ ایک تڑپ اور ایک جذبے کا نام ہے. دعوت دین کے لیے
اس قدر وہ حریص تھے کہ جب ان سے کوئی مجلس ہوتی، جب ان کے پاس بیٹھتے تو بس ان کا ایک ہی ذہن ہوتا کہ کسی نہ کسی طریقے لوگوں کو دین کی طرف لے آئیں۔ کلیہ دارالقرآن اور حدیث جناب پرونی میں انہوں نے ایک عرصہ گزارا ہے۔ اس کے بعد پھر ان کی تبدیلی جامعہ اسلامیہ مرکز خیبر فیصل آباد میں ہوئی۔ وہاں پر جتنی دیر انہوں نے پڑھایا، کمال اور شاندار انہوں نے پڑھایا اور بچوں کی تربیت کی، محنت کی۔ جماعت نے وہاں سے ان کی پی ایچ ڈی میں جو ایڈمیشن ہوا تھا اس کی مجبوری کی وجہ سے اسلام آباد میں تبدیلی کر دی۔ اسلام آباد میں جس طرح شیخ فرما رہے تھے کہ ایک مسجد میں وہ خطیب بھی تھے، اور اسی طرح وہاں پر ابھی حالیہ ان کو جماعت کی طرف سے شعبہ دعوت و اصلاح کی ذمہ داری بھی مل گئی تھی، اور الحمدللہ پورے اسلام آباد میں ایک انہوں نے دعوت کا نیٹ ورک بہترین جس کا آغاز کر دیا۔ فضیلت الشیخ مفتی عبدالرحمن عامر صاحب تشریف لائے ہیں، جو کہ جامعہ اسلامیہ مرکز خیبر فیصل آباد کے شیخ العزیز ہیں، اور فضیلت الشیخ مفتی احسان الحق شہباز حافظہ اللہ وہ بھی مرکز خیبر کے شیخ العزیز ہیں۔ تو ابھی کچھ مہمان لاہور سے آ رہے ہیں، کچھ فیصل آباد تعلیمات اسلامیہ سے آ رہے ہیں، بس وہ پہنچنے ہی والے ہیں۔ تو اتنی دیر مختصر جو فضیلت الشیخ مولانا محمد یاسین راشد صاحب ان کے متعلق جو ان کی زندگی کے اچھے رنگ اور ڈھنگ ہیں، جو ان کے ساتھی ہیں، جن کے زیر سایہ رہ کر انہوں نے کام کیا ہے۔ اسلام آباد میں جتنا عرصہ انہوں نے جمعہ پڑھایا ہے، وہاں پر دعوتی کام کیا ہے، اور حالیہ ان کو شعبہ دعوت و اصلاح کی ذمہ داری جماعت کی طرف سے ملی ہے۔ جس شخص کے زیر سایہ رہ کر یہ سارے کام انہوں نے کیے ہیں، اسلام آباد کی اصول محترم فضیلت الشیخ انجینئر انعام صاحب، ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ شیخ صاحب کی بیماری میں انہوں نے بڑا تعاون کیا ہے، اور رات آئی ایٹ مرکز قبا کے جو مفتی ہیں شیخ عبدالباسط صاحب، انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی ہے، اور جماعت نے وہاں جو اہتمام کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انعام بھائی تشریف لائیں اور گفتگو فرمائیں۔ السلام علیکم، السلام علیکم۔ ماشاءاللہ علماء اکرام اور دیگر بڑی شخصیات موجود ہیں۔ میں صرف چند باتیں جو میری دل کی باتیں ہیں آپ سے ضرور کروں گا۔ محترم جناب یاسین بھائی سے میری ملاقات 2009 کے اندر اسلام آباد میں ہوئی۔ اس وقت یہ جامعہ کے اندر پڑھا کرتے تھے، دور طالب علمی تھا، تو اسلام آباد میں ملاقات ہوئی تو دین کے کام کے حوالے سے جس طرح کا جس لگن کا انہوں نے اظہار کیا، بڑی خوشی ہوئی۔ اسلام آباد جیسے شہر کے اندر ایسے لوگ جو اللہ کے دین کے لیے خالص کام کرنے والے ہوں، وہ بہت انمول لوگ ہیں، بہت کم لوگ ہیں ایسے اسلام آباد جیسے شہر کے اندر۔ اس وقت سے ان کے ساتھ تعلق بنا، پھر جامعہ آتے تھے، پھر اسلام آباد جب ان کا چکر لگتا، کیونکہ ان کی فیملی کے جو لوگ ہیں وہ ایک بڑی تعداد میں اسلام آباد میں گولڑا شریف کے اندر رہتے ہیں، وہاں پہ گولڑا کا علاقہ ہے، تو ان کے جو باقی لوگ ہیں ان سے بھی ایک اچھا تعلق تھا، جماعت کی بھی وہاں پہ ذمہ داری تھی، تو اسی سلسلے میں ان کے باقی خاندان کے لوگ ان سے بڑا ایک تعلق بنا رہا۔ پھر جب یہ مدینہ یونیورسٹی میں چلے گئے، جب آتے تو ایک خاص جو بات میں نے دیکھی کہ اس بندے کے اندر میں نے عجز و انکساری بہت زیادہ دیکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو علم دیا تھا، جو ایک دین کی تڑپ دی تھی، وہ بڑی انمول چیز تھی ان کے پاس۔ علماء اکرام ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھے۔ انہوں نے ایک ایسا شاگرد تیار کیا تھا، جو حقیقت بات یہ ہے کہ میں جب پرسوں ان کے مجھے پتہ لگا یعنی کہ تو ہم ان کے ہاسپٹل میں عیادت کے لیے گئے، تو میں نے جب وہاں پہ دیکھا کہ وینٹیلیٹر پہ یہ تھے، صرف 3% بھائیوں نے بتایا کہ ان کا جو یہ کومے میں ان کا دماغ 3% کام کر رہا ہے۔
ڈاکٹر بہت زیادہ پریشان ہیں، کوئی صورتحال سامنے نہیں. تو اس وقت جو دن کی ایک کیفیت تھی وہ ناقابل بیان تھی کہ یا اللہ یہ تیرا وہ بندہ ہے جو 11 سال کی عمر میں تیرے دین کے علم کو حاصل کرنے کے لیے نکلا تھا. یا اللہ یہ حافظ بھی تھا، یہ قاری بھی تھا، یہ عالم بھی تھا، یہ تیرے دین کو سربلند کرنا چاہتا تھا. محترم امتیاز بھائی 3 یا 4 ماہ پہلے یہ اسلام آباد تشریف لے کر آئے، تو خصوصی طور پہ انہوں نے محترم جناب مفتی عبدالرحمان عابد صاحب ان کا بھی پیغام پہنچایا کہ ان کو آپ اسلام آباد کے اندر جماعت کی طرف سے ذمہ داری دیں. یہ بھائی ماشاءاللہ یہ کام کرنا چاہتے ہیں، بہت تڑپ ہے ان کے اندر. تو الحمدللہ وہاں پہ جو ہمارے شفیق بھائی ہیں، ذمہ دار ہیں جماعت کی طرف سے، ان کی مشاورت کے ساتھ ہم نے ان کو کام دیا. تو ہم ایک اسلام آباد سے کورس 1 سال کا چلانا چاہتے تھے. میں بات مختصر کروں گا، بہت لمبا تعلق ہے، بہت سارے واقعات ہیں ان کی محبت کے، شفقت کے، جو وقت ہم نے گزارا مختصر کرنے کی کوشش کروں گا. تو 1 سال کا ہم نے کورس بنایا کہ ہم وہ لوگ جو پروفیشنل ہیں، جو انجینئرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ان کو ہم 1 سال کا کورس کروائیں کہ وہ 1 سال کے مختصر 3 وقت میں دین کے ساتھ جڑ جائیں، دین کو سمجھ لیں. تو میں نے ان کو جب کام دیا، حقیقت بات یہ ہے کہ صرف چند دن ہی گزرے تھے کہ میرے پاس آگے تشریف لے کے آگے کہتے ہیں انعام بھائی میں نے آپ سے ملنا ہے. تو میں نے کہا شاید ویسے اور کسی سلسلے میں ملنا ہوگا. جب آئے تو وہ پورا کورس آگے انہوں نے میرے سامنے رکھ دیا. میں حیران اور پریشان تھا کہ اس بندے نے کس انداز میں دن رات ایک کر کے صرف چند دنوں کے اندر اتنا زبردست ایک کورس ترتیب دے دیا کہ اتنی اس بندے کے اندر تڑپ اور لگن ہے کہ کسی طرح بس مجھے موقع مل جائے کام کرنے کا اور میں کام کر دوں. رمضان سے پہلے کی بات ہے، ملاقات ہوئی تو میں نے کہا کہ آپ رمضان کے اندر اسلام آباد کے اندر تمام مساجد کے اندر علماء اکرام کی افطار کے، سحر کے پروگرام ارینج کریں، ان کا ایک شیڈول ترتیب دیں. تو الحمدللہ اسلام آباد کے اندر جتنے علماء اکرام تھے ان کا انہوں نے ٹائم لیا اور ایک پورے شیڈول، وہ میرے پاس ابھی واٹس ایپ میں پڑا ہوا ہے، پورا ایک شیڈول انہوں نے ترتیب دیا اور ماشاءاللہ کام انہوں نے ان کے کر رہے تھے. تو یہ اچانک جمعے کے دوران ان کو یہ طبیعت خراب ہوئی، ایک ہاسپٹل گئے. ہم سر شروع میں سمجھتے رہے بھائی ہمارے عبد الماجد صاحب ہیں، وہ 4 کے اس علاقے کے، شروع میں سمجھا کہ شاید ہارٹ اٹیک ہوا ہے، لیکن وہاں پہ پتہ لگا کہ نہیں ان کو برین ہیمریج ہوا ہے. پھر ایم ایچ ہاسپٹل آ گئے اور وہاں ممبئی کے اندر رہے تو پھر اللہ کو پیارے ہو گئے. میرے محترم بھائیوں بزرگوں، زندگی بہت مختصر ہے، لیکن اللہ کے لیے یہ نوجوان ہمارے سامنے بہت اعلیٰ مثال ہے کہ اس شان کے ساتھ اس دنیا سے یہ گیا ہے کہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق چھوڑ گیا. تو آئیے ہم بھی اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے کسی انداز میں اپنے جذبوں کو تر و تازہ کریں اور کچھ کرنے کا عزم کریں اور اس نوجوان کی موت کو دیکھ کر اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی کوشش کریں. تعلیمات اسلامیہ اسلام آباد سے وہاں کے مدیر مولانا بلال صاحب آگے تشریف لے آئے. فضیلت الشیخ محمد طیب مدنی حافظ اللہ تعالیٰ جامعہ اسلامیہ مرکز خیبر کے مدرس وہ بھی آگے تشریف لے آئے. تو بھائیوں اس طرح کے جنازے روز روز نہیں ملتے کہ ان جنازوں میں بھی ہماری تربیت ہوتی ہے. تو ابھی مختصر گفتگو 1-2 بیانات ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ نماز جنازہ پڑھائیں گے فضیلت الشیخ مولانا محمد ہود حفظہ اللہ تعالیٰ. تو جامعہ اسلامیہ مرکز خیبر کے شیخ الحدیث مفتی احسان الحق شہباز صاحب حافظہ اللہ وہ تشریف لائیں اور گفتگو کریں. محترم بھائیو، یہ جنازے اور یہ موت کا وقت انسان کو دنیا کی غفلتوں سے نجات کا، دین کی طرف متوجہ کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فوت ہونے والوں کو غسل دینا، کفن پہنانا، ان کے لیے قبر کھودنا،
कंधों पे उठा के लाना, जनाजा करना, दफन करना, ये जिंदा लोगों के जिम्मे लगाया है ताकि जिंदा लोगों को समझ आ जाए कि हमने भी एक दिन इसी तरह दुनिया से जाना है। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया कि हमने जिंदगी भी पैदा की है और हमने मौत भी पैदा की है। अल्लाह की खला का मौत और हयात। इंसान अपनी जिंदगी के लिए बड़ा सोचता है, मेरी जवानी कैसे गुजरेगी, मेरा मकान, मेरा कारोबार, मेरे बच्चे, मेरे घर वाले। जिंदगी की सहूलतों के लिए, जिंदगी के वसाइल के लिए दिन रात सोचता है, पढ़ता है, काम काज करता है, भाग दौड़ करता है। अल्लाह ने मौत को भी पैदा किया है और मौत के लिए हमारी क्या सोच और क्या तैयारी है। मौत के बाद मेरा क्या बनेगा, मौत के बाद मेरे बेटे का क्या बनेगा, मौत के बाद मेरी बेटी का क्या बनेगा, मेरी बीवी का क्या बनेगा, मेरे दोस्त अहबाब का क्या बनेगा, इस पर हमारी सोच नहीं है। ये जनाजे और ये सारे मामला बहुत बड़ी नसीहत है कि इंसानों इस पर भी सोचो। आप देखते हैं हमारे मोहतरम भाई तालीम के मैदान में एमफिल और इसके बाद पीएचडी कर रहे थे, फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी थे। अल्लाह ने दीन की समझ दी थी, दीन के लिए भी आप सुन रहे थे उनकी मेहनतें। तो हम भी इस मौके से फायदा उठाकर इस पर गौर करें कि मौत के बाद हमारा क्या बनेगा, हमारे बेटे बेटियों का क्या बनेगा। ये नसीहत अगर हमें मिल जाए तो ये बहुत बड़ी नसीहत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत के बाद जो लोग तबसरे करते हैं ना फौत होने वालों के मुताबिक, ये लिखे जाते हैं, ये दुआएं हैं। इस वक्त लोग जो बात कर रहे हैं, ये आलिम था, ये नमाज पढ़ने वाला था, ये दीन की दावत देने वाला था, ये अल्लाह की तरफ लोगों को रग़बत दिलाने वाला था। ये दुआएं हैं कि अल्लाह के यहाँ महफूज होंगी कि इसके दौर के लोग दुआई दे रहे थे कि ये दीन वाला था। मैं सोचूं कि मैं जब मरूंगा तो मेरे मुताबिक लोग क्या कहेंगे, ये सूद खाता था, जमीनों पर कब्जे करता था, कभी अपनी नमाज नहीं पढ़ी। लोग इस वक्त बेलाग तबसरे करते हैं। ये जमीन में अंतुम शुहदा अल्लाह फिल अर्ज़, तुम अल्लाह की दुआ हो जमीन पर। हमें अपनी दुआएं अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने ताल्लुकात वालों से, लेन देन करने वालों से इस तरह की बनानी चाहिए कि उनकी जुबान बोले ये ईमान वाला था, ये अल्लाह वाला था। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए और हमारे भाई की हसनात को, नेकियों को अल्लाह कबूल फरमाए, उनकी बशरी खताओं से दरगुजर फरमाए। फजीलत शेख मौलाना हबीब रहमान खलील हाफिज़हुल्लाह ताला से मैं गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ लाएं। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहु यतवफ़्फ़ा अन-नफ़्स हिन मौतिहा। मेरे पेशा और उलमाए किराम ने गुफ्तगू की है। हमारे पर खुदा बेटा यासीन राशिद जिससे उसने इल्म हासिल किया और एक अच्छी तफरीह की परवरिश के लिए मेहनत करता रहा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सही तिरमिज़ी के अंदर है कि मन माता फी यौम जुमा व लैलत जुमा अल्लाहु लहू व क़ाल लहू मिन फितनत अज़ाब क़ब्र। ऐसी अजीब और खूबसूरत मौत है कि इंसान के पास में नहीं होती। अल्लाह जैसे चाहता है वहाँ तक पहुँचाता है। जुमे का दिन हो, जुमा पढ़ाया हो, रोज़ा रखा हो और उसके बाद एक नमाज भी शख्स की ज़ाया नहीं हुई। एक नमाज ज़ाया होने से पहले, नमाज आने से पहले अल्लाह के पास पहुँच गए। जुमे के दिन की फजीलत, रोज़े की फजीलत, आलिम दीन, हाफ़िज़ कुरान, अल्लाह ताला उसको
جو جمعے کے دن یا رات کو فوت ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر کے فتنہ سے محفوظ فرماتا ہے، صحیح ترمذی کی روایت ہے۔ اور اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کتنے علماء عظیم جلیل قدر جنہوں نے دعائیں پڑھی ہیں پیچھے، میرے والد گرامی جب فوت ہوئے تو پرانی بات ہے، بہت سارے ماشاء اللہ شریف اور حدیث آئے تھے، آپس میں دو آدمی باتیں کر رہے تھے۔ ایک آدمی کہتا ہے انہیں بیٹھے اتنے سارے مولوی کتوں آ گئے، پتہ نہیں یار داڑھی نہ اس پہ داڑھی نہ ساڈے جناب پینٹ آ رہی ہوتے کہتا جی کا منڈا ایک مولوی ہے، کہتا پھر اس کا مطلب ہے بچے کسی کو عالم بنانا چاہیے، اس کے پیچھے بھی علماء آتے ہیں، علماء نے ماشاء اللہ دعائیں پڑھنی ہوتی ہیں، عوام کو تو پتہ ہی نہیں، وہ تو عالم ہی کہنا ہوتا ہے، جو عالم ہے پیچھے سے درد دل سے دعا کرتا ہے، اخلاص نیت سے دعا کرتا ہے، یقین اس کا اثر ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی اہلیہ فوت ہوئی، پوچھا باہر دیکھو کتنے افراد آئے، کہ 40 آدمی ہو گئے، کہتے ہم بھی 40 سے کہیں زیادہ، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی کی میت پر 40 افراد نماز جنازہ پڑھ دیں اور وہ توحید کی دعوت، توحید کی وہ اللہ کے سامنے اس کا اقرار کرنے والے ہیں، موحد ہیں، اللہ تعالیٰ اس میت کو معاف کر دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارے علماء بہت سارے تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹے کو اگلے جہان کی اس کی جو سفر ہے، سفر آ گیا، اس کا شروع ہو گیا ہے، ہم سے وہ جدا ہو گیا ہے، اس سفر کا اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ انشاءاللہ مجھے توقع ہے کہ ان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ سیئات کو نیکیوں کے لیے تبدیل فرما دے گا، اللہ تعالیٰ ان کا اگلا جہان بہتر فرما دے، کہ اہل خانہ کو صبر جمیل نصیب فرما دے، اور ہم سب کو ان کے ساتھ ہمارا بھی خاتمہ ایمان کا ہی فرمائے۔ السلام علیکم۔ بچپن سے لے کر اب موت تک محترم محمد یاسین راشد رحمہ اللہ، جنہوں نے سگے بھائیوں سے بھی زیادہ ایک اپنے دوست کے ساتھ زندگی گزاری ہے، کہ شیخ علی عرفان حافظہ اللہ وہ بھی فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں اور جامعہ اسلامیہ مرکز خیبر فیصل آباد کے مدرس ہیں، کہ جب بھی ہم نے دیکھا دونوں کو اکٹھے اور ان کی محبتیں، اور یہ ساری محبتیں فقط اللہ کے لیے، تو میں گزارش کروں گا محترم علی عرفان صاحب حافظ اللہ و تشریف لائیں اور گفتگو کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے شیخ صاحب کے ساتھ 24 سالہ عرصہ گزرا ہے۔ میں ایک دن رات کو سورۃ تابوت کا مطالعہ کر رہا تھا، تقریباً بدھ والے دن، رات کو بدھ والے دن کا پتہ مجھے یاد نہیں آ رہا، تو میں نے ایک حدیث پڑھی کہ مومن کے المؤمن بالکل قریب، اس طرح لفظ میرے ذہن میں وہ بھی نہیں کہ مومن کے اندر مومن اس کے اندر دو صفتیں ہوتی ہیں، ایک وہ مجھے نا پتہ نہیں سب کچھ بھول گیا، تو میں نے یاسین صاحب کو فون کیا، میں نے کہا اللہ کی قسم اس حدیث کی تفسیر میں تیری تصویر میرے سامنے آئی ہے۔ تشریف لاتے ہیں حضرت الشیخ مفتی عبدالرحمن عابد حافظ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز بھائیو، گفتگو آپ نے سن لی ہے، مزید کسی گفتگو کی ضرورت نہیں ہے۔ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ سب بھائیوں سے، ہمارے یاسین بھائی انسان تھے، ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، اگر ان کی زبان سے
ان کے ہاتھ سے آپ میں سے کسی بھائی کو زندگی میں کوئی تکلیف پہنچی ہو، میری گزارش ہے آپ اللہ کے لیے معاف کر دیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو معاف فرما دے گا۔ دوسرا، اگر کسی بھائی نے ان سے کوئی دنیا کا مال کوئی چیز لینی ہے، وہ بھی معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتے ہیں، اگر لینا چاہے تو وہ فوری طور پر تاخیر نہیں کرنی، وہ فوری طور پر بتائے، انشاءاللہ ان کے بھائی موجود ہیں، وہ فوری طور پر ادا کریں گے اگر کوئی چیز ہے۔ یہ میں نے اس لیے کہی ہے، سنن نسائی شریف میں ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے کہا کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے، شہید ہو جائے، اللہ اسے زندہ کر دے، وہ پھر شہید ہو جائے، اللہ پھر زندہ کر دے، وہ پھر شہید ہو جائے، 3 مرتبہ جامع شہادت نوش کر جائے، اور اس بندے پر وہ قرض کسی انسان کا۔ امام الانبیاء نے کہا مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ 3 مرتبہ شہید ہونے والا بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اس کا قرض نہیں کرتا۔ میرے بھائی جو شہید نہیں جا سکتا تو میں اور آپ کیا شہید؟ شہید کے بارے میں امام الانبیاء نے کہا خون کا قطرہ بعد میں گرتا ہے، اللہ سارے گناہ پہلے معاف کر دیتا ہے، لیکن حقوق العباد جو بندوں کے حقوق ہوتے ہیں نا، وہ شہید کو بھی معاف نہیں ہوتے، شہید کو بھی نہیں معاف ہوتے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں بہت زیادہ سوچ بچار کر کے زندگی میں دن گزارنے چاہیے، جتنے بھی ہیں ہمارے پاس، کہ دنیا سے جائیں ہمارے کندھوں پر کسی بندے کا دینے والا کسی قسم کا بھی حق نہ ہو، نہ ہماری بہنوں کا، نہ رشتہ داروں کا، نہ حسینوں کا، نہ کسی اور کا۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر ہمارے کندھوں پر بندوں میں سے کسی کا بھی حق ہوا، اس نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم نے اس کو زندگی میں ادا نہ کیا، تو قیامت والے دن دیے بغیر جان نہیں چھوٹتی، نہ میری نہ آپ کی، نہ کسی اور کی نہیں چھوٹتی، اور وہاں دینے کے لیے ہمارے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں ہوگا، خالی ہوں گے، سارا کچھ دنیا میں رہ جائے گا، وہاں دینے کے لیے صرف نیکیاں ہوں گی بس، اور نیکی وہاں بہت مہنگی ہے۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی بندے کی ایک نیکی پاس مار کے کسی کم رہ جائے، اللہ نہ کرے، وہ چاہے گا ساری دنیا کی دولت کوئی مجھ سے لے لے اور مجھے ایک نیکی مل جائے، وہاں پر ساری دنیا کی دولت خرچ کرنے سے نیکی نہیں ملی، اور ہر حق کے بدلے میں نیکی جانی ہے ہماری۔ اس لیے میری یہ نصیحت ہے اپنے آپ کو، اپنے بھائیوں کو، کہ حقوق العباد کے متعلق بالکل زندگی میں کوتاہی نہیں کرنی۔ اگر کسی کا حق طلب ہوا ہے تو فوری طور پر معافی مانگ لیں اس سے، یا اس کو عطا کر دیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ حضرت شیخ مولانا محمد حفیظ اللہ نوادی جنازہ پڑھائیں گے، اور ایک آپ بھائیوں سے میں وعدہ لینا چاہتا ہوں، محمد یاسین راشد آپ علاقے والوں نے وہ دیا، عالم دین بنا، اور آج آپ دیکھ لیں کتنے علماء اس کے جنازے میں ہیں، اور اس عالم دین کی وجہ سے اس کے والدین کو کتنا اجر و ثواب ملے گا۔ تو تمام بھائی میرے بزرگ عہد کریں کہ ہم اپنی اولادوں کو انشاءاللہ دین پڑھائیں گے، اور انشاءاللہ ان کو عالم دین بنائیں گے۔ بھائی صفحے بنا لیں۔